السلام علیکم ویورز، آپ سب کیسے ہیں؟ آپ کو خوش آمدید کرتی ہوں اپنے چینل پریگننسی ٹی وی میں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پریگننسی سے ریلیٹڈ آپ کو کوئی بھی ایشو ہو تو آپ ہمارے چینل کو وزٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم ہر قسم کی زنانہ اور مردانہ پوشیدہ بیماریوں کا علاج بھی کرتے ہیں، تو دنیا بھر میں ہم سے ادویات منگوانے کے لیے آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ آج اپنی ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سے متعلق آپ کو معلومات مل سکیں۔ تو چلتے ہیں ویورز اپنے ٹاپک کی طرف۔ آج ہم بات کریں گے بچوں کی بیماریوں کے بارے میں، جو عام طور پر بچوں کو ہوتی ہیں، جو عام بیماریاں ہوتی ہیں بچوں کی، اور ان کا علاج کیسے ہو سکتا ہے گھر پہ۔ آج ہم ان کے بارے میں بات کریں گے۔ تو ویورز، آپ کو پتہ ہے کہ جو بچوں کے عام استعمال کی دوائیں اور چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمیں ہر وقت لازمی گھر میں رکھنی چاہیے تاکہ چھوٹے موٹے زخم اور طبیعت میں معمولی خرابی کی صورت میں ہم گھر پہ ہی اس کا بر وقت علاج کر سکیں۔ جیسے کہ اگر کوئی بچوں کو زخم ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو گھر میں رکھنی چاہیے، جیسے کہ ڈیٹول ہو گیا جس سے ہم زخم کی صفائی کر سکتے ہیں، روئی ہے اور چھوٹی کینچی، اس کے علاوہ سنی پلاس یا برنال کریم، یا ساتھ کوئی بھی اینٹی بائیوٹک کریم جیسے کہ جینٹاسنگ کریم ہوتی ہے۔ اس طرح کی یہ عام چیزیں آپ کو لازمی گھر پہ رکھنی چاہیے۔ اس کے علاوہ بہت سی ایسی معمولی بیماریاں ہوتی ہیں جس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ گھر میں چھوٹی موٹی ادویات بھی آپ رکھیں، جس میں جو جسم میں درد اور بے چینی کے لیے 1 سال سے جو کم عمر کے بچے ہوتے ہیں ان کے لیے پیناڈول انفینٹ ڈراپس رکھیں۔ اس کے علاوہ 1 سال سے جو زائد عمر کے بچے ہیں ان کے لیے پیناڈول لیکوئڈ، اور کھانسی کے لیے نوواڈائل، اور بخار کے لیے ایبوپروفن۔ اسی طرح پیٹ کی خرابی اگر ہو جائے اور دست وغیرہ ہوں بچے کو تو اس کے لیے فلیجل یا سمیکٹیا ساشے ہوتے ہیں، اور اگر سفر کے دوران میں الٹی کے لیے مایا گریوینیٹ ہوتا ہے سیرپ، وہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہائیڈرینیٹ یا ڈومیل یا ڈومپریڈون، یا قبض کے لیے سوڈیم پیکوسلفیٹ یا کریمافن، اور اسی طرح اگر الرجی کا ایشو ہو جاتا ہے تو اس کے لیے اینٹی ہسٹامین بھی اچھی ہے۔ تو یہ دوائیں ایسی ہیں جو طبیعت میں اگر آپ کی معمولی سی خرابی ہے تو آپ یہ یوز کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی سویر قسم کی بیماری ہے تو آپ، یا بخار نہیں جا رہا بچے کا، تو اس کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے لازمی رجوع کریں۔ تو اور یہ چیز لازمی دھیان میں رکھیں کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، بورن بیبیز ہوتے ہیں، ان کو ایک جو مقدار ہوتی ہے دوائی کی اسی کے مطابق ان کو دوائی دیں۔ اور اس کے لیے اسپیشل جو ہے مارکیٹ میں ایسے چمچ دستیاب ہوتے ہیں جس میں ملی لیٹر کے نشانات درج ہوتے ہیں، اس کے ذریعے آپ دوا کو بآسانی ناپ سکتی ہیں، اور 1 چائے کی چمچی یا 5 ملی لیٹر کے برابر ہوتی ہے، اور بچے کو اس سے زیادہ ایک وقت میں ڈوز مت دیں۔ اسی لیے جب بھی بچے کو دوا دیں تو اس کی مقدار کا بھی خاص خیال رکھیں۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر کے پاس لے جانے سے پہلے اکثر والدین جو سے اپنے بچوں کے بیمار ہونے پر بہت سی جو سے پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ جو چند ضروری باتیں ہیں وہ بھول جاتے ہیں جو انہیں بچے کی بیماری کے دوران میں یاد رکھنی چاہیے۔ جیسے کہ جب پہلی مرتبہ والدین بننے والے جو افراد ہیں بچے کی پیدائش کے بعد، تو پہلی مرتبہ جب کوئی بچہ بیمار ہوتا ہے تو وہ بہت خوفزدہ ہو جاتے ہیں، تو بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کا بچہ بیمار ہو جائے تو ان میں سے بہت سی آپ جو باتیں ہیں ان کا لازمی خیال رکھیں تاکہ آپ یہ جان سکیں کہ بچہ کیا کس کنڈیشن میں ہے، سیریس ہے یا ایک معمولی بیماری ہے اس کو۔ جیسے کہ فار ایگزامپل اگر بچہ الٹی کر رہا ہے تو اگر یہ لازمی آپ نوٹ کریں کہ دن میں وہ کتنی مرتبہ الٹی کر رہا ہے، یا اگر اسے دست لگ گئے ہیں اور دن میں کتنی دفعہ وہ کر چکا ہے، یا اس کا رنگ کیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر اس سے بخار ہے تو بچے کا درجہ حرارت لازمی نوٹ کریں، تو بچے کی جو جلد کا رنگ ہے اگر کوئی بیماری ہو جاتی ہے وہ لازمی نوٹ کریں کہ بیماری کے دوران اس میں کیا تبدیلی آئی ہے، یا اس کی آنکھوں میں کیا چینج آیا ہے، بچے کے جو مزاج ہے اس میں کیا چینج آ رہا ہے۔ وہ پہلے روتا نہیں تھا لیکن اب بلا وجہ چڑچڑا پن اور بد مزاج ہے، یا آپ کو تھکا تھکا دکھائی دیتا ہے۔ اسی طرح جو بچے کی نیند کی اوقات ہوتے ہیں عموماً اس میں کیا تبدیلی آئی ہے، نیند کا دورانیہ ضرور نوٹ کرے، کیونکہ وہ یعنی کہ وہ پہلے کتنی دیر سوتا تھا اور اب اس میں کیا تبدیلی آئی ہے۔ تو بچے کی خوراک بھی ضرور نوٹ کریں کہ وہ صحیح کھا پی رہا ہے یا نہیں، اگر وہ تو معمول سے کم کھا رہا ہے تو کتنی دفعہ کھا رہا ہے، اور ٹھوس چیز کھا رہا ہے یا جو لیکوڈ چیزیں ہیں وہ لے رہا ہے۔ تو
تو بچے کی بیماری کے دوران میں اس کے کھانے پینے کے معمول میں جو بھی چینجز آ رہے ہوتے ہیں اس کو ضرور نوٹ، اور جو بھی آپ کو یہ کچھ میں نے سمٹمز بتائے ہیں یہ دیکھتے ہوئے جو ان سے بچے کی مرض کی تشخیص کر کے آپ جو ان سے کسی اچھے ڈاکٹر سے اس کا مناسب علاج شروع کروائیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ اور بہت سی بچوں کی جو نارمل بیماریاں ہوتی ہیں ان کا ہم گھر پہ کیسے علاج کر سکتے ہیں اس کے بارے میں آپ سے بات کروں گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔